جو کام اس لائق ہے کہ پسند کیا جائے وہ اس لائق بھی ہے کہ اسے سپورٹ کیا جائے۔ جی ہاں، جوائن ممبرشپ اسکیم کے دروازے گوگل نے ہمارے چینل کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ آپ اگر ہمارے چینل کی نشریات کو پسند فرماتے ہیں، آپ اگر سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات اردو زبان میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر طلاق کے مسائل پر بچیوں کے گھر برباد ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی پریشانیوں کا حل ہم انہیں گھر بیٹھے دیتے رہیں، تو محمد عاقل کے اس کام کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو یہ کام اس لائق بھی ہے کہ جوائن ممبرشپ اسکیم کے ذریعے جڑ کر اسے سپورٹ کریں۔ جوائن بٹن جب آپ دبائیں گے، جو بلو کلر کا بٹن ہے نا JOIN، جس پر لکھا ہوا ہے سبسکرپشن بٹن کے برابر میں ہی، تو یقینی بات ہے وہاں پر ایک آپشن آپ کو ملے گی اور اس آپشن کے تحت 4 پوائنٹس آپ کو نظر آئیں گے۔ پہلا ہے سپورٹ محمد عاقل، دوسرا ہے غالباً نو ٹی وی فیملی ممبر، اور تیسرا ہے پریمیم سپورٹر، اور چوتھا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ کاؤنسلنگ کے ذریعے ہم سے طلاق کے مسائل پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حالانکہ بہت ریئر ہی اس فیس کو کوئی ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اتنا رقم شاید لوگوں کے پاس ہمارے غریب لوگ نہیں دے پائیں گے، لیکن بہرحال آپ کی معمولی سی سپورٹ بھی اس چینل کو پختہ کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ ہلو، السلام علیکم مولانا صاحب۔ میں نے اپنے چاچا سے بات کری تھی تو وہ بول رہے تھے ہمارے 4 امام ہیں، ہمارے 4 امام بولتے ہیں طلاق ہو گئی۔ پہلے زمانے میں بزرگ تھے، ان کو اس میں طلاق 3 بار یا 10 بار کے ہو تو ایک ہی طلاق ہوتی تھی۔ اچھا، آپ مجھے بتلاؤ۔ پہلے انہوں نے چاچا نے بولا تھا نور چینل دیکھ، اس پہ مولانا صاحب بیان دیتے ہیں طلاق تیری نہیں ہوئی۔ ہاں، میں چاچا سے بولا میں گلاب سے بات کر سکتا ہوں؟ تو بول دیتے ہیں ہاں آپ کر سکتا ہے بات، اور اب بولتے ہیں طلاق ہو گئی۔ تو مولانا صاحب میں جاتے پریشان ہوں، بیوی کو بولتا ہے دوسرے کے ساتھ میں نکاح کر کے حلالہ کرے گی، تو بول دی میں مر جاؤں گی مگر ایسا کام نہیں کروں گی، تو تم مجھے پلیز صحیح بتلاؤ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ کی بیوی کا یہ کہنا کہ میں مر جاؤں گی اور حلالہ نہیں کروں گی، کسی اور کے ساتھ اپنی راتیں نہیں گزاروں گی، کسی اور کے ساتھ شباشی نہیں کروں گی، میں اس کو سلام کرتا ہوں، اس عورت کو سلام کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اس نے حمیت اور غیرت کا مظاہرہ کیا ہے، اور آپ کے چاچا نے یا آپ کے اس مولوی نے جس نے فتویٰ دیا ہے کہ اس عورت کو کسی دوسرے کے ساتھ سلاؤ، اس عورت کو اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ سلاؤ، وہ بغیرتی پر مبنی فتویٰ ہے۔ اللہ ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، ان کی عقلوں کو اللہ تعالیٰ ٹھکانہ دکھا دے۔ یہ ہماری بچیوں کی عزت اور آبرو سے کھیل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شر سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما لے۔ پہلے تو چاچا یہ کہہ رہے تھے کہ نور ٹی وی سے آپ فتویٰ سن لو، چونکہ شیخ عبدالعزیز بن باز کا اور یہاں سعودی عرب کے جو وہ ہیں علماء، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، 1 ہوتی۔ اور ان کا موقف کیوں ہے؟ ان کا موقف اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی تھی، 1 ہوتی تھی۔ جیسے ان چاچا نے کہا ہے نا، اب چاچا کو بیچارے کو تو کیوں، وہ تو پڑھا لکھا تو ہے نہیں ہے، جو کسی نے کہہ دیا کہ ہمارے پہلے بزرگ تھے، امام تھے، امام کی بات مانیں گے، کیونکہ امام 4 یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ لیکن ان سے پہلے کے جو بزرگ تھے، اماموں سے پہلے کے جو بزرگ تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایک مجلس میں 10 طلاقیں بھی دے دو تب بھی وہ 1 ہی ہوں گی، لیکن ہم ان کی نہیں مانیں گے، ہم اماموں کی مانیں گے۔ یہ تو اتنی بڑی جہالت ہے کہ اللہ اسے کیا کہا جائے۔ اس جہالت کو پلیز آپ مجھے بتائیے کہ اس جہالت کو ہم کیسے دور کریں۔ امام سے پہلے کون تھے؟ یا تو تابعی تھے، یا تبع تابعی تھے، یا اس سے پہلے صحابی تھے۔ اب تابعی کی مانو، تابعی کی مانو، یا صحابی کی مانو، یہ تینوں دور ایسے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان تینوں دوروں کے، ان تینوں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس حدیث میں، ایک حدیث میں 2 کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں 1 کا ذکر ہے، ثم الذین یلونہم. تو یہ خیر القرون کے لوگ ہیں، یہ خیر القرون کے لوگ ہیں جن کو آپ بزرگ کہہ رہے ہیں. اور یہ لوگ جو ائمہ ہیں یہ بزرگ ہیں لیکن نبی نہیں ہیں. اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی تھی، 1 ہوتی تھی. اور طلاق کے مسئلے پر شیخ سعد الخذلان سے پوچھا گیا کہ میں طلاق کا مسئلے پر آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، تو شیخ نے فرمایا کبھی ایسی غلطی مت کرنا. آپ جب طلاق کا مسئلہ کسی سے پوچھتے ہو نا، مفتی طارق مسعود سے، مفتی اکمل سے، مفتی طارق جمیل سے، پتہ نہیں کہ کون کون سے مفتیوں سے پوچھتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، کیا ہو گئی؟ مفتی صاحب لکھ کر بھیج دیتے ہیں وہ تم پر حرام ہو گئی ہے. اور جیسے اس کو کہہ دیا ہے نا کسی مفتی نے کہ جناب آپ کو اب حلالہ کروانا ہوگا. تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ اپنی زندگی خراب کر رہے ہو، اس عورت کی بھی زندگی خراب کر رہے ہو، اور سماج میں زناکاری کو عام کرنے کا سبب بن رہے ہو. یہ زناکاری ہے، یہ حرام کاری ہے کہ جناب آپ ٹیمپریری نکاح کسی کو کرواؤ. ایک عورت، بھیا آپ اس کا نکاح نہ کرواؤ، کیوں کہ آپ نے تو طلاق دے دی ہے، پھر اس کو کسی اور مرد کے ساتھ سلاؤ، تو یہ زنا ہے. تو شیخ سعد الخذلان نے فرمایا کہ طلاق کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے طلاق کیوں دی ہے، طلاق کس حالت میں دی ہے، طلاق جب آپ نے دی تھی عورت کی کیفیت کیا تھی، حیض سے تو نہیں تھی، اگر آپ نے اس کے ساتھ ہم بستری کی تھی تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی. تو اور میں اسی لیے اللہ گواہ ہے، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ ایک سیشن بک کر لیں، ہمارے چینل کی فیس دے دیں، کاؤنسلنگ فی، اور ہمارے ساتھ ایک چینل کی کاؤنسلنگ سیشن بک کر لیں. میں یقیناً کہہ سکتا ہوں 99.9% طلاق کا جو ریشو ہے ہندوستان پاکستان کا ڈراپ ہو جائے گا. سب کی جتنے بھی کیسز میرے پاس آ رہے ہیں نا 99.9% ان کی طلاقیں نہیں ہوتی، مولوی ان کی طلاقیں کروا دیتا ہے. سعودی عرب میں تو قانون نافذ کر دیا ہے ملک سلمان بن عبدالعزیز نے، مارچ کے مہینے میں یہ نافذ ہوا ہے کہ یہاں کے تمام کورٹس جب ان کے پاس کیسز جاتے ہیں نا تو انویسٹیگیشن کریں، پوچھیں کہ اور طلاق کے جو کیسز ہیں ان پر تحقیق ہونی چاہیے اور تفصیل طلب بات ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد ان کو فیصلہ دیا جائے. اور یہ 3 طلاقیں 3 نہیں مانی جائیں گی. سعودی عرب نے ایک قانون، بلکہ ہندوستان نے بھی، مودی صاحب نے تو 3 سال کی جیل لگا دی ہے جو قانون جو طلاق دیتا ہے ہندوستان میں. تو یہ ساری فتنے اور فساد کی جو جڑ ہے نا یہ جہالت ہے. آئیں ہم اور آپ مل کر جہالت کا مقابلہ کریں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. آپ اگر فیس نہیں دے سکتے تو جب میں لائیو آتا ہوں اس وقت آپ آ جائیں، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کا گھر بس جائے اور کسی کے کام آپ آ جائیں تو آپ بھی معمولی سی سپورٹ سے اس چینل کی کسی کی زندگی بچا سکتے ہیں. آپ کی سپورٹ جو فیس ہوگی آپ کی طرف سے وہ ہم کسی اور دوسرے کو بغیر فیس کے، بہت سارے ہیں ایسے جو کہ ہمارے پاس آتے ہیں اور غریب ہیں، ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، تو ہم یقینی بات ہے ان کو معاف کر دیتے ہیں. کئی کیسز ہیں الحمدللہ جن کے گھر برباد ہونے سے بچے ہیں. لیکن یہ چینل اگر اس لائق ہے کہ دیکھا جائے، اور یہ چینل اس لائق ہے کہ اس سے لوگوں کی خوشیاں بحال ہو رہی ہیں، تو پھر اس لائق بھی ہے کہ آپ ان خوشیوں کو پھیلانے کا سبب بنیں. جوائن ممبرشپ کے ذریعے اسکیم جو ہماری ہے جوائن ممبرشپ اسکیم، اس کو اختیار کر لیجئے اور چینل سے جڑ کر لوگوں کی سپورٹ کیجئے. شکریہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان